بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے اور اس میں شب برات ایک رات آتی ہے۔ اس حوالے سے ہم آپ کے سامنے کچھ ویڈیو اور بنا رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی عمیر صاحب جنہوں نے وقت نکالا۔ ہم آپ کا مفتی صاحب بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے قیمتی وقت سے ہمیں وقت نکالا۔ ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور کچھ جو سوال ہیں جو ناظرین کے سامنے رکھتے ہیں، جو مفتی صاحب کے سامنے رکھیں گے اور ان کا جو پراپر جو جواب ہے وہ انشاءاللہ ہم ان سے جانیں گے۔ مفتی صاحب ابتدا کرتے ہیں کہ جو شب برات ہے اسلامی نقطہ نظر سے اس کی کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ آپ حضرات کے یہاں پر تشریف لانے کو، آپ حضرات کے میرے پاس آنے کو، ایک تو میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، دوسرا آپ حضرات کی یہ جو کاوش ہے اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور جبئی کی طرف جا رہی ہے۔ تو شعبان المعظم میں جب 15ویں رات ہوتی ہے، اس کو حدیث کے اندر لیلۃ من نصف شعبان کے نام سے جانا گیا ہے۔ شعبان کی 15ویں رات، اس رات کے کیا فضائل ہیں؟ اس کی فضیلت امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور 10 صحابہ کرام نے اس کے فضائل بیان کیے ہیں، جن میں حضرت ابوبکر ہیں، حضرت علی ہیں، ایسے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ سے اس رات کے متعلق فضائل حدیث میں آئے ہوئے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 15 شعبان کی رات تھی، کہتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بستر پہ گم پایا، کیونکہ میری باری تھی، بستر پہ گم پایا تو ذہن میں ایک چیز آئی کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسری زوجہ محترمہ کے یہاں تو نہیں چلے گئے۔ اب یہ نکلی، جب دیکھنے کے لیے پیچھے گئی تو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بقیع غرقد میں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بار بار لے کے جائے، انسان جب حرمین میں جاتا ہے، مسجد نبوی میں، مدینہ منورہ میں، تو وہاں پہ جنت البقیع کا قبرستان ہے جہاں پہ صحابہ مدفون ہیں۔ اس جگہ کو اس زمانے میں بقیع غرقد کہا جاتا تھا۔ تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے دیکھا واپس آئے، اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے، تو ابھی حضرت عائشہ کا سانس پھولا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے پوچھا عائشہ کیا بات ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میں نے وہ گم پایا، پھر میں اس لیے آپ کی تلاش میں نکلی۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ فرمایا کہ کیا تم اس بات سے ڈرتی تھی کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ خیانت کریں گے، اللہ کا رسول تمہارے ساتھ خیانت کرے گا؟ دوسرا یہ فرمایا کہ عائشہ آج کی رات ایسی رات ہے، اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے جتنے بال ہیں، اتنے لوگوں کو جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہے، ان کو جنت کا پروانہ دیتے ہیں۔ یہ ایسی بڑی رات ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس رات کے اندر، اب قبیلہ کلب کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ عرب کا سب سے بڑا قبیلہ تھا اور اس کی بکریاں بھی سب سے زیادہ تھی۔ تو اگر ہم لوگ غور کریں تو ایک بکری کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں؟ اتنے لوگوں کو، ان لوگوں کو جن کو جہنم کا پروانہ مل چکا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ اس رات میں جہنم سے بری کرتے ہیں، جنت کا ٹکٹ دیتے ہیں۔ لیکن یہ اگر دیکھا جائے، غور کیا جائے، یہ پیش خیمہ بن رہا ہے رمضان کا، اور رمضان کی ان مبارک راتوں کا کہ جس سے حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہے۔ اچھا مفتی صاحب، اس رات میں کیا خاص عبادت؟ کہ اس رات کے اندر کوئی خاص عبادت نہیں ہے، اس کے اندر انسان تمام عبادتوں کو کر لے۔ مثلا انسان کچھ نوافل پڑھ لے، استغفار پڑھ لے، ٹھیک ہے، کچھ قرآن کی تلاوت کر لے، تسبیحات کر لے۔ ایسی رات ہے، ایسی مبارک رات ہے کہ اس رات کے اندر حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ رات کے شروع میں آسمان دنیا پہ جلوہ افروز ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمانا شروع کرتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے کوئی بھی مسائل حل کروانے والا میں حل کر دوں۔ اور اس کے بعد اس رات کو صبح تک مبارک کہا گیا۔ پھر اس رات کے اندر جو فیصلے ہوتے ہیں ان میں سے ایک فیصلہ یہ ہوتا ہے جس نے دنیا میں آنا ہوتا ہے اور جس نے جانا ہوتا ہے، اور لسٹیں فرشتوں کے حوالے ہو جاتی ہیں۔ سمجھے، لکھا ہوا تو ہے، بس لسٹیں فرشتوں کے حوالے ہو گئی، روزی کی، دوسری تیسری، یہ ساری ان کے حوالے ہو جاتی ہیں۔ اچھا، یہ رات 14 شعبان المعظم کی شام کے رات ہوتی ہے؟ جی، عصر کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اچھا مفتی صاحب، اس رات میں وہ کون سے لوگ ہیں جن لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی ہے؟ کیا کوئی ایسے لوگ ہیں کہ اس رات میں ان کی بخشش نہیں ہوتی ہے؟ اتنی فضیلت والی رات ہے۔ ابھی جیسے آپ نے فرمایا یہ رات ہے، پھر آگے رمضان المبارک کی بڑی راتیں آئیں گی،
ان راتوں کے اندر ہم بد نصیب ہی کہہ سکتے ہیں اور کیا کہہ سکتے ہیں، کچھ ایسے ہیں بدقسمت کے ہیں، بد نصیب کے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ دکھ کی بات ہے ان بڑی راتوں میں جب اللہ تعالیٰ کی رحمت مسلسل پکار رہی ہے، آؤ میں تمہیں معاف کروں، آئے میں تمہیں معاف کروں، لیکن نہیں ہو رہی مغفرت۔ ان میں آپ دیکھ لیں سب سے پہلے آ جاتا ہے مشرک، اللہ کے ساتھ شرک کیا، ذات میں کیا، صفات میں کیا، کسی بھی طرح سے کیا، اس کی بخشش نہیں ہے۔ مشرک کی بخشش۔ دوسرا آ گیا ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، اس کی بھی کسی صورت میں مغفرت نہیں ہے۔ اور آج ہم لوگ اگر اپنے معاشرے کو دیکھیں تو ہمارا نوجوان ماں باپ کے ساتھ کس طرح سے پیش آتا ہے اور کس طرح سے ماں باپ کے ساتھ معاملات کیے جاتے ہیں، میرے اور آپ کے سامنے اخباریں بھری پڑی ہیں، تھوڑی سی جائیداد کے لیے ماں باپ کو سزائیں دی جاتی ہیں، مار دیا جاتا ہے، تو جبکہ اس کی بھی مغفرت نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ ساری زندگی میں ماں باپ کا نافرمان رہا، اب اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ اس کے ذہن میں ڈالا کہ اب کسی طرح سے اس چیز سے اس کو چھٹکارا ملے، ماں باپ دنیا سے جا چکے، زندہ ہیں تو پاؤں پکڑ کے راضی کر لے، دنیا سے جا چکے، اب اس کے پاس یہ طریقہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان کے لیے توبہ استغفار کرتا رہے، دعائیں مانگتا رہے، برابر کرتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو فرما برداروں میں شامل کر دیں گے۔ تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے کینہ پرور۔ کینہ کہتے ہیں دل کے اندر دوسرے کے لیے نفرت رکھنا، اس کو بڑھاتے بڑھاتے، اب یہ ظاہر نہیں کر سکتا، بالفرض اس کو کہہ نہیں سکتا کہ اگلا کچھ اعزا دے گا، کچھ آگے سے جو، اب دل کے اندر اس کو بڑھایا بڑھایا بڑھایا، سمجھیں کہ ایک مٹی کے گھر سے کس نے آگے عمارت تعمیر کر دی، بڑی بلڈنگ بنا لی، اب یہ جتنا اس کے اندر نفرت ہے، یہ ہر وقت یہی سوچتا ہے اس کو نقصان ہو جائے، کچھ ہو جائے، یہ بھی اس کی بھی مغفرت نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پہ آ جائے گا رشتہ ناتا توڑنے والا، اس کی بھی مغفرت نہیں ہے۔ پانچویں نمبر پہ آ جائے گا عادی شرابی، اس کی بھی مغفرت نہیں ہے۔ چھٹے نمبر پہ آ جائے گا اپنے ازار، اپنی شلوار، اپنے پجامے کو ٹخنوں کے اوپر گرانے والا مرد، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ ابھی پھر بات ہوئی آ جاتی ہے، روش الٹی چل رہی ہے، کیونکہ جو ٹخنوں کے ڈھانکنے کا حکم ہے عورتوں کے لیے اور ٹخنوں کو ننگا کرنا مردوں کے لیے، جبکہ آپ اس زمانے کو جیسے جدید کہا جاتا ہے تو اس میں آپ دیکھیں الٹی چیز ہے جی، اور مردوں بالکل اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، صرف نماز کے وقت اوپر کر لیتے ہیں، حالانکہ حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پاجامے کا وہ حصہ ٹخنوں کے نیچے چھپا رہے، ٹخنوں کا وہ حصہ جو پاجامے کے نیچے چھپا رہے قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جلے گا، تو اس سے سخت اور کیا ہے۔ اور پھر آخری وہ، اس کی بھی مغفرت نہیں ہے، جو کسی کاہن کے پاس جائے، کسی نجومی کے پاس جائے، اس کو اپنا ہاتھ دکھائے، اس کے مطابق اس پامسٹ اس نجومی نے جو کچھ کہا یہ اس پہ ایمان رکھتا ہو، اس کی بھی مغفرت نہیں ہے۔ یہ وہ بد نصیب ہیں جن کی مغفرت نہیں ہے۔ اب عمومی طور پہ اللہ معاف کرے، اس وقت جن چیزوں کے اندر ہم لوگ مبتلا ہیں، ہمارا معاشرہ زیادہ مبتلا ہے، ایک ماں باپ کی نافرمانی، دوسرا قطع تعلقی اور تیسرا کینہ پروری، یہ تینوں گناہ ایسے ہیں کہ جن کی مغفرت ہے ہی نہیں ہے، اور ہم ذرا سی بات ہوتی ہے ہم لوگ عموماً کہہ دیتے ہیں دعا جنازے ختم، جبکہ یہ اپنے لیے تباہی کو دعوت دی جا رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، جس طرح کہ آپ کو علم ہے کہ کچھ جو سوالات تھے جو ہمارے پاس تھے وہ ہم نے مفتی صاحب سے کیے ہیں اور آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ کون سے وہ لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی ہے اس رات کو، اور کن امور سے ہمیں اس رات کو بچنا چاہیے، کیونکہ آگے جو آمد ہے وہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تیاری تھی رمضان المبارک کے حوالے سے وہ ان راتوں سے شروع ہوا کرتی تھی۔ شعبان المعظم کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے۔ تو امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، یہ خود بھی سنیں، اینڈ تک دیکھیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔